جب رضا اختلاف کا سبب تب ایک اور پیدا ہو جاتا ہے کہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے. آج وہابی امت کو جو توڑ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا اس میں جو انہوں نے ایک رول ادا کیا وہ یہ کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانا, اور اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولتے وقت شرم ہی نہیں آتی, اور ایسے ایسے مقدس مقامات پر جھوٹ بولتے ہیں کہ جہاں تصور نہیں کر سکتا ہے ایک مسلمان کہ یار یہاں بیٹھ کر بھی کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. چلو ممبر کا ایک تقدس ہے, پھر وہی ممبر اگر مسجد میں ہو تو تقدس اور بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہی ممبر اگر مسجد حرام میں ہو تو تقدس اور بڑھ جاتا ہے. جیسے جیسے مقام بڑھتا ہے تو تقدس بڑھتا ہے. لیکن یہ جماعت کے مولویوں کے جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ ابلیس بھی ان کے جھوٹ کو دیکھ کر شرمندہ ہے کہ میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے, تم ممبر پہ بھی جھوٹ بولتے ہو, مسجد میں بھی جھوٹ بولتے ہو, حد تو یہ ہے کہ حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب بتائیے, حجاج اکرام جا رہے ہیں, لال رومال والا ٹکرا گیا وہاں حرم میں اور اونچی اٹھ پٹانگ باتیں جھوٹی باتیں سنانے شروع کر دی, تو وہ سوچتا ہے بھائی حرم میں بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, یار یہ تو مولانا ہے, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بول رہے ہیں تو کیسے جھوٹ بولیں گے. لیکن یاد رکھیے, ہر ابلیس کے وسوسوں کا دفاع کرنے کے لیے ایک ابراہیم خلیل کی ضرورت ہوتی ہے, ہر فرعون کے جواب دینے کے لیے ایک موسیٰ چاہیے, ہر نمرود کی کلائی کو موڑنے کے لیے ایک خلیل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری جماعتوں میں ایسے علماء پیدا کیے جو ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیتے ہیں. کبھی ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں, کبھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں, کبھی رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. اور آج میں اپنے علماء کے صدقے میں ان کی جوتیوں کی برکت لیتے ہوئے آئیے ایک ایسے جھوٹے کا پردہ فاش کر رہا ہوں کہ جو حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ حرم میں ابلیس بھی جھوٹ بولتے ہوئے کانپ جائے, مگر یہ حرم میں نہیں کانپتے. ان کا نام کیا ہے؟ دیوبند کے مولوی صاحب ہے, دیوبندی ہے عقیدے سے, مگر دیکھیے حرم میں بیٹھ کے کتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. ان کا نام ہے مولوی شیخ مکی الحجازی. ان کا نام یہ المکی, لیکن میں کہوں گا یہ مکی نہیں ہے, یہ مکھی ہے کم بخت. دیکھیے کیا کہتا, ذرا سنیے پہلے بات اس کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے. وہ تم بتا دو, شرک والا میں بتا دیتا ہوں. یہ آواز سمجھ میں آئی انہوں نے کیا بولا ہے؟ ابھی میں روکا ہوں, پوری کلپ نہیں ہوئی ہے. ان سے ایک سوال ہوا, بیٹھے کہاں ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خانہ کعبہ میں کرسی لگتی ہے, بعد مغرب ان کا روزانہ درس ہوتا ہے مولوی صاحب کا. یعنی روز آنا یہ حرم میں کرسی لگا کے جھوٹ بولتے ہیں. داد دینی چاہیے ان کی ہمت کی. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اختلاف نہیں کر پھیلاتے, ہم تو محبت کی بات کرتے, جوڑنے کی بات کرتے, اور ایک تو اتنا بڑا نوٹنکی اسی جماعت کا ہے. ایک جماعت کا وہ ہے جو حرم میں بیٹھ کے فتنہ گری کی بات کر رہا ہے, اور ایک پاکستان میں وہ ہے جو رو رو کے بولتا ہے ایک ہو جاؤ, امت میں اختلاف مت کرو, ایک ہو جاؤ, امت بن جاؤ. ارے امت بن جاؤ, تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا تجھے کہ تو رسول کی امت میں کون سی امت بنا رہا تو بھائی؟ نبی کی امت تو بن چکی, تو کون سی امت بن جاؤ؟ تو کیا نبوت کا دعویٰ کرنے کا ارادہ ہے تیرا کہ امت بن جاؤ؟ امت تو بنی بنائی ہے, یہ کون سا لایا تو نے امت بن جاؤ؟ تو بنے نہیں ہے کیا ابھی تک امت؟ پتا چلا اس کو اب تک پتہ ہی نہیں کہ میں کس کی امت میں ہوں, پوچھ رہا ہے وہ امت بن جاؤ. ارے بھائی ہم بنے بنائے رسول کی امت میں, ہمیں بننے کی ضرورت. ایک اتحاد کی بات کرتا ہے رو رو کے, اور اتنا روتا ہے کہ شیعوں نے کہا بھائی ہمیں بھی ٹریننگ دے دو یار, ہم بھی داخلہ لے لیتے ہیں آپ کے رونے والی کلاس میں. اور دوسرا حرم میں بیٹھ کے تفریق کی بات کر رہا ہے. سوال آتا ہے شیخ مکی صاحب کے پاس, اور سوال یہ آیا کہ بھائی بریلیوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ تو مولوی جی جواب میں کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا کون سا عقیدہ توحید والا ہے. توحید والا عقیدہ آپ بتا دو, شرک والا میں بتا دیتا ہوں. یعنی بریلی جماعت کا کوئی ایک عقیدہ بھی توحید والا نہیں ہے, یعنی سر سے لے کر پیر تک آپ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اتنے بڑے مشرک ہیں آپ بریلوی حضرات کہ اے سے لے کر زیڈ سے اور الف سے لے کر یا تک سب آپ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں.
آپ کا ایک عقیدہ بھی توحید والا نہیں ہے. ذرا میں پوچھتا ہوں آپ سے, اللہ ایک ہے کہ دو؟ یہ عقیدہ توحید والا ہے کہ شرک والا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت جائز ہے؟ یہ عقیدہ توحید والا ہے کہ شرک والا ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا؟ یہ توحید والا عقیدہ ہے کہ شرک والا؟ آپ بریلی ہے نا, یہ تو بولتا کوئی عقیدہ تمہارا توحید والا نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی کہیں گے فاروق صاحب آپ نے ویڈیو روک کر تبصرہ کیا, مولانا صاحب نے آگے بتایا بھی تو ہے کہ بریلیوں کا کون سا شرک والا عقیدہ ہے, وہ کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا عقیدہ انہوں نے ہمارا شرک والا بتایا دلیل میں. اب وہ انہی کی زبانی سنیے آپ. توحید والا ہے, وہ تم بتا دو, شرک والا میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے, قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے, ہر سال بزرگوں کا عرس منانا, عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی, یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں, یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. کیا بولا انہوں نے, سنا ہے آپ نے؟ ہاں, مولوی صاحب نے کہا قبروں کا سجدہ کرنا توحید والا عقیدہ ہے, قبروں کا طواف کرنا. پہلے سن لیجئے مولوی صاحب, قبروں کا سجدہ حرام ہے, شرک نہیں ہے. اس وقت تک قبروں کا سجدہ شرک نہیں ہے جب تک سجدہ کرنے والا یہ نہ کہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ الہ ہے. رسول اللہ کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ حرام, پچھلی شریعتوں میں جائز, اور عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں حرام تھا, شرک تھا, پہلے بھی شرک تھا, آج بھی شرک ہے. تو کوئی بھی اگر قبر کو سجدہ کرتا ہے, کم علم سے کم علم, اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ بزرگ کیا آپ نے قبر کو سجدہ کیا, کیا سمجھ کے کیا؟ خدا کی قسم کوئی کم علم سے کم علم شخص بھی یہ نہیں کہتا میں اللہ سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں, عبادت کا سجدہ کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے تعظیماً جھکا ہے میں. لیکن تب بھی ہم کہتے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ حرام ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے, میری امت میں اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا, عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کرے. شرک نہیں فرمایا آقا نے, لیکن اس کو انہوں نے شرک کے کھانے میں لا لیا. اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کیا کہا, بس یہی میں جس کے لیے ویڈیو دکھا رہا تھا, حرم میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ عرس جو ہر سال مناتے ہیں, عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ ولی کی اللہ سے شادی کراتے ہیں. یہ ہے آپ کا عقیدہ کسی کا؟ دیکھیے اگر آپ کو لفظوں پہ شبہ ہو تو میں تھوڑا سا ریورس کر کے ایک بار اور سنا دیتا ہوں تاکہ سن لے آپ. سال بزرگوں کا عرس منانا, عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی, یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں, یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. اسی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. بھائی بامبے میں حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے ہر سال, مخدوم ماہمی کا عرس ہوتا ہے, حضرت حاجی علی کا ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں. حضرت صوفی عبد الرحمن شاہ علیہ رحمت اور رضوان کا ہر سال عرس ہوتا ہے. میں آیا ہوں ان لوگوں کے کئی بار عرس کی تقاریب میں جو ہے زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا مجھے. دنیا بھر کے عرسوں کی تقریروں میں گیا. ناگپور میں خود سرکار تاج الاولیاء ایک بہت بڑے ولی ہے, ان کا بھی عرس ہوتا ہے. لیکن آج تک مجھے کوئی ایک ایسا سنی عقیدے والا بندہ نہیں ملا جس نے کہا کہ بھائی آج عرس ہے تو عرس کے معنی یہ ہے کہ آج اس ولی کی اللہ سے شادی ہو رہی ہے. کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ حرم میں بیٹھ کے, ان کو شرم نہیں آتی, اور اس وقت ایک لمحہ نہیں سوچتے کہ ہم جھوٹ بول کر امت میں انتشار بھی پیدا کر رہے ہیں, اختلاف بھی پیدا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ سب سے بڑھ کر کہ ہم اس جھوٹ کی بنیاد پر دوسروں کو جب مشرک کہہ رہے ہیں, تو آقا کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو مشرک کہا یا کافر کہا اور وہ مشرک اور کافر نہ رہا تو وہ شرک اور کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے. تو خود مشرک ہو گیا. ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں, اگر واقعی تو اپنی ماں کی اوریجنل اولاد ہے تو بتا کہ کون سے ہمارے اکابر نے, کون سے معتبر عالم نے, کون سے ہمارے امام نے اپنی کس کتاب میں لکھا کہ عرس کا مطلب اللہ سے شادی کرانا. ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا. کفوا احد, اس کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی کفو کی, کسی ساجیدار کی ضرورت نہیں. وہ بیوی سے پاک. ایک قوم اس بات پر کافر ہو چکی ہے پوری کی پوری کہ جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ کی ماں مریم خدا کی بیوی ہے. جب قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کافر ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ, تمہیں شرم آنی چاہیے الزام لگاتے ہوئے کہ سنیوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کی ہم جو شادی کراتے ہیں. مگر وہابیوں کی عادت دیکھو, ان کا مولوی دن رات جھوٹ بولتا ہے, یہ اپنے مولوی کو نہیں ٹوکتے,
اس مولوی کے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ میں نے سب سے پہلے ایک کلپ ایک بار بنگال میں دکھائی, پھر انٹرنیٹ پر آئی وہ کلپ. لوگوں نے دیکھا تو ایک جلسے میں تھا, شولاپور جا رہا تھا, وہاں پہ راستے میں ایک وہابی جی سے میری ملاقات ہوئی صاحب. درمیان میں حیدرآباد کے کسی علاقے میں میرا جلسہ تھا. جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک وہابی جی ملنے آئے اور کہا کہ صاحب آپ شیخ مکی کو اول تو مذاق اڑا رہے تھے, مکھی کہہ رہے تھے. ہم نے کہا اس لائق ہے کہ اس کو مکی کہے؟ وہ یقیناً مکھی ہے. کہا ایک تو مذاق اڑا رہے تھے اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ کہا. انہوں نے جھوٹ نہیں کہا, اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عرس ہوتا ہے اس کا مطلب شادی ہوتا ہے اللہ سے. ہم نے کہا اچھا بھائی ثبوت دیجئے کیا ہوتی ہے. تو جاہل نے ایک ویڈیو دکھایا مجھے. اب پتا چلا کہ جس جاہل کی ویڈیو دکھایا تھا وہ اس سے بڑا جاہل تھا. کہا یہ آپ کا جواب دیا گیا ہے. میں نے کہا یہ چوزا کون ہے, میں اس کو نہیں جانتا. کوئی آپ کے ہاں مرد ہو اس سے جواب دلوائیے تو میں جواب دوں. کہا نہیں, انہوں نے جو جواب دیا اس کو آپ غور سے دیکھو. ہم نے کہا اچھا کیا جواب ہے اس میں؟ تو جواب یہ تھا کہ ایک جاہل خادم ہے کسی درگاہ کا, اس سے ایک صاحب انٹرویو لے رہے ہیں. انٹرویو لیتے وہ خادم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ درگاہ پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ٹی وی چینل والا انٹرویو لیتا ہے تو کہتا ہے یہ عرس ہو رہا ہے. تو کہا بھائی یہ عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا بھائی آج فلاں بزرگ کا عرس ہے, یہ آج دلہا بنے ہیں. لفظ کیا پکڑ لیا اس نے؟ دلہا بنے. یہ تھوڑا سا غور کریں اس پر. اب پھر اس جاہل خادم نے جملہ کہہ دیا جس کے بارے میں میں اس منبر پہ ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہے کہ یہ کفر جملہ ہے. اگر میری بات اس خادم تک پہنچے تو اس کو چاہیے وہ توبہ کر لے. اس نے کہا ہمارے لیے اللہ اور یہ بزرگ دونوں برابر برابر ہے. یقیناً کفر ہے, ہم اس کے سے برات کا اظہار کرتے ہیں. میں نے کہا اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ولی کو ہم اللہ کی طرح مانتے ہیں, یہ کفر ہے, صریح کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نے کہا کہ یہ بزرگ کی آج عرس ہے تو یہ دولہا بنے ہیں, تو یہ دولہا سے اللہ سے شادی کراتے, یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ کہا آپ بھی تو, آپ کے بہت سارے قوال کہتے ہیں کہ خواجہ دولہا بنا ہے. تو میں نے کہا یہ خواجہ دولہا بنا اس سے یعنی کیا آپ کا عقیدہ پھر معاذ اللہ یہ لے رہے ہیں کہ خواجہ دولہا بنا ہے تو استغفر اللہ 100 بار, کروڑ بار, 1000 بار, اربوں بار معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ خواجہ دولہا بنا ہے تو اللہ دلہن بنی ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. ارے مولوی صاحب شادی کا مطلب وہ نہیں ہوتا, دولہا بننے کا مطلب وہ نہیں ہوتا. شادی جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا ہے, عرس جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور فارسی میں مستعمل ہے. عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی, اور شادی کا معنی ہے خوشی کا دن. اور دولہا اسے کہتے ہیں کہ جس کا آج بہت بڑا خوشی کا دن ہو. تو آپ کہیں گے جس دن انتقال ہوا وہ خوشی کا دن کیسے؟ تو خوشی کا دن ایسے کہ جس دن ولی کا انتقال ہوتا ہے وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ کی قبر میں اس سے ملاقات ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہوتا ہے خوشی کا دن, تو وہ دن ہو جاتا ہے یادگار. اس لیے اس تاریخ کو کہتے ہیں عرس کا دن, یعنی خوشی کا دن, مسرت کا دن. کیوں کہ انتقال کے بعد آج یہ قبر میں گئے, ان کی رسول سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا دولہا کہنے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اس کی شادی اللہ سے ہو رہی ہے؟ تو اگر مولوی صاحب یہی تمہارے نزدیک ہے تو آؤ, کیا تم نے یہ حدیث نہیں دیکھی؟ یہ حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر باب ما جاء فی عذاب القبر حدیث نمبر 1071 پر لکھی. امام ابن عاصم نے سنہ میں اپنی حدیث نمبر 864 پہ لکھا. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہی حدیث نمبر 3117 پہ لکھا. حضرت صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کے اندر یہی حدیث 130 نمبر پہ لکھا. اور حدیث پاک یہ ہے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے, آقا فرماتے فرشتے آتے اور پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون؟ تو نیک بندہ ہے, مومن بندہ ہے, وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے, فرشتے پوچھتے ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل, تو دنیا میں جب تھا تو کیا رسول اللہ کے بارے میں کہتا تھا, اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب حدیث کے الفاظ سنیں. آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. فرشتے کہتے ہیں نم کا نعمت العروسی, نعمت العروسی, یہ جملے میں دھیان دے, نعمت العروس الذی لا یقیزہ الا حب اہلہ الیہ. کہتے فرشتے سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے, سبحان اللہ, اور اس دلہن کی مانند سو جا جس کو اب اس کے شوہر کے علاوہ, اس کے محبوب کے علاوہ کوئی بیدار کرنے والا.
فرشتے کیا کہہ رہے ہیں مردے سے؟ دلہن کی طرح سو جا. تو وہابڑو بتاؤ، نبی نے جب اس کو دلہن کہا تو کیا تمہارے عقیدے کے مطابق کیا خدا دلہا بن گیا تھا؟ تو دلہن یہاں لفظ اس لیے آیا کہ دلہن کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خوشی کی رات ہوتی ہے، اطمینان کی رات ہوتی ہے. تو یہ تو حدیث میں موجود ہے بھائی لفظ. تو پتہ چلا کہ وہابی اس بد دماغ مذہب کا نام ہے کہ جہاں عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہاں صرف کیا ہے؟ جھوٹ، فریب.